بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید سلمان گل۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ جی ہاں ناظرین اکرام، وہی بزرگوں کی یاد تازہ کر دینے والا ایک پروگرام حشد بعیش، وہ جو بڑی مشہور زمانہ کتاب ہے اور جس کے اندر مجالس مجتمع ہیں صوفیاء اکرام کی، اور خاص طور پہ صوفیاء چشت کی، اور جن میں سے مختلف صوفیاء اکرام کی مجالس میں سے اقتباسات ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ اور آج کی جو راحت القلوب کی ایک مجلس ہے، بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مجلس، اور آپ کے ملفوظات کو رقم بند کیا آپ کے چہیتے شاگرد، آپ کے خاص خلیفہ اور محبوب الہی کے لقب سے انہیں سرفراز کیا گیا، حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جنہوں نے اسے تحریر کیا اور جن کے ذریعے یہ ہم تک پہنچی، اور اسی میں سے کچھ حصہ، کچھ گوشہ آج ہم آپ کی خدمت میں پیش بھی کرنے جا رہے ہیں اور اسی سے متعلق سوالات بھی کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارے حسب روایت وہی علماء کرام الحمدللہ اس پروگرام کی زینت ہیں جنہیں آپ سنتے ہیں اس پروگرام میں اور بہت محبت کرتے ہیں، بہت خوبصورت انداز سے، بڑے انفرادی انداز سے یہ وضاحت کرتے ہیں ان اقتباسات کی جو صوفیاء اکرام نے اپنی مجالس میں ذکر کی ہے۔ پہلی نشست پر تشریف فرمائیں حضرت علامہ حافظ محمد اویس صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور دوسری نشست پر تشریف فرمائیں حضرت علامہ مولانا اکرام حسین القادری صاحب، السلام علیکم اکرام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ علماء اکرام کا بڑا خیر مقدم ہے، جزاک اللہ، آپ تشریف لائے۔ میں آغاز کر رہا ہوں اس راحت القلوب کی مجلس میں سے ایک گوشہ پہلے آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ ایک مرتبہ بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دوران مجلس فرمایا کہ جب تک دوست کی شناخت حاصل نہ ہو، خواہ کوئی 1000 سال عبادت کرے، اسے اطاعت میں ذوق حاصل ہی نہیں ہوتا، کیونکہ اسے معلوم نہیں وہ اطاعت کس لیے کرتا ہے۔ یہ اطاعت ہی مقصود ہے جس کے لیے اہل سلوک، اہل عشق اور طبقات مشائخ نے فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں حکم ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ واہ، دوست کی شناخت اور ذوق عبادت۔ جی علامہ صاحب، کیا مراد ہے بابا صاحب کے اس فرمان سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت خوبصورت مجلس اور بہت ہی خوبصورت آپ کا یہ فرمان ہے حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، جس میں آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ذوق عبادت دوست کی شناخت کے ساتھ ہی حاصل ہوتا ہے۔ اور سلمان بھائی، ہم اگر یوں بات کریں کہ ہر شخص یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، مگر اسے یہ سوال ہوگا کہ وہ اللہ کو کیا مانتا ہے، کیا مانتا ہے اور اللہ کو کیسے مانتا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ پاک کو جو ماننا ہے وہ 2 طریقوں سے ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جی خالی خالی اللہ کو ماننا، اور ایک یہ ہے کہ پہلے وہ اللہ کو جانتا ہے، جان کے پھر مانتا ہے۔ بات ہے ویسے بڑی یہ گہری 2 تعلق ہیں اللہ پاک سے، ایک خالی مانتا ہے، ایک پہلے جانتا ہے پھر مانتا ہے۔ یہ جو دونوں تعلق ہیں نا، دونوں کی نوعیت الگ ہے، دونوں کا نتیجہ الگ ہے، اور دونوں کا جو معال ہے وہ الگ ہے۔ تو آپ یہی فرما رہے ہیں کہ وہ شخص کے جو پہلے اللہ کو جان کر پھر مان رہا ہے نا، وہ جب عبادت کرے گا تو اس کا ذوق ایسا حاصل ہوگا جو صرف ماننے والے کو کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ ظاہر ہے وہ تو سمجھ کے، جان کے، پہچان کے مانتا ہے، پہچان کے اپنے رب کو مان رہا ہے۔ پہچان کے جب بندہ مانتا ہے، وہ ماننا ایسا ذوق لے آتا ہے انسان میں، اس کی عبادت میں ایسا ذوق آ جاتا ہے۔ وہ مولانا روم جو ہے نا، جب تک شمس تبریز سے ملے نہیں تھے نا، تو کہتے ہیں صرف مانتا تھا۔ جب شمس تبریز سے ملا تو پھر جانا بھی، اور جان کے پھر مانا۔ فرمایا نا کہ مولوی اس وقت تھا جب صرف مان رہا تھا، اور جب میں نے جان کے مانا تو میں مولا روم ہو گیا۔ واہ، سبحان اللہ۔ اور سلمان بھائی، ایک بچے کی بھی آپ کیفیت مولوی کبھی بھی مولا روم نہ بنتا اگر شمس تبریز نہ ملتے۔ اگر ایک بچے کی کیفیت بھی سلمان بھائی اگر آپ دیکھیں گے نا، کہ وہ بھی شیر سے ڈرتا ہے، اور لیکن اس کا جو خوف ہے وہ عارضی ہو سکتا ہے، اور
کبھی خوف ہوتا ہی نہیں ہے بچے کو. کیوں؟ اس لیے کہ اسے اس کی پہچان نہیں ہے, اس کی معرفت نہیں ہے. بالکل صحیح. لیکن اس کے مقابلے میں وہ شخص کے جسے شعور ہے کہ یہ کیا چیز ہے, اسے حقیقی اس کا خوف محسوس ہوتا ہے. تو جب تک انسان صرف مان رہا ہوتا ہے نا, تو وہ ایک بچے کی سی کیفیت میں ہوتا ہے کہ جس کو حقیقی شعور نہیں ہوتا. لیکن جب ایک انسان جان کر مان رہا ہوتا ہے تو سمجھیں اسے شباب مل جاتا ہے, اللہ اکبر. اسے شعور مل جاتا ہے, اسے پہچان مل جاتی ہے. پھر اس کی عبادتوں میں ایسا ذوق پیدا ہوتا ہے, اس کی عبادت میں ایسی محبت پیدا ہوتی ہے, جس کو حضرت خواجہ صاحب نے ذکر فرمایا کہ جب دوست کی شناخت ہو جائے تو پھر ذوق عبادت ایسا آتا ہے کہ بغیر شناخت کیے ہزاروں سال عبادت کرتے رہو مگر وہ ذوق کبھی بھی پیدا نہیں ہوتا. کبھی بھی پیدا نہیں ہوتا. کیا کہنے ہیں علامہ صاحب, بہت اچھا آغاز ہوا ہے. اور ناظرین, اسی طرح ایک مرتبہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دوران گفتگو فرمایا کہ اگر کوئی پیر کسی کو اپنا مرید کرنا چاہتا ہے تو پہلے اس کے 3 نفوس دیکھے, حرکات و سکنات کو دیکھے, پھر اس کے قلب سلیم کے اوصاف کی طرف نگاہ دوڑائے کہ وہ سلیم ہے یا نہیں, اور ان کو روشن ضمیری سے صیقل کرے, پھر بیعت کرے. واہ علامہ صاحب, بیعت سے پہلے فیض کتنا, اور پھر وہ ایک ٹرانسپیرنسی کتنی, مطلب اس کا پریپیئر ہونا کتنا. بہت اچھی عمدہ بات ہے. علامہ صاحب, بیعت کرنے سے پہلے فیض کا یہ عالم ہے, تو مرید کرنے کے بعد شیخ کی توجہ کا عالم کیا ہوگا اپنے مرید پر؟ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. بہت شکریہ محترم سلمان بھائی. آج ایک دفعہ پھر ہم حضور بابا صاحب کے مبارک ملفوظات سے فیض حاصل کر رہے ہیں. یقین جانیے کہ ان بزرگوں کے یہ مختلف اقوال اور یہ خوبصورت الفاظ جو ان کے مریدین نے جمع کیے ہوتے تو یہ مختصر ہیں, مگر اپنے معنی میں اور اپنے مفاہیم میں اس قدر جامع اور معنی ہوتے ہیں گویا وہ کوزے کو, سمندر کو کوزے میں بند کرتے ہوئے کر دینے کے مترادف. یہاں یہ جو انہوں نے بیعت کی اور ارادت کی اور مریدی اور مرشدی کا جو تذکرہ کیا ہے, یہ گویا ایسا ایک کریکولم دے دیا ہے, ایک ایسا نصاب دے دیا اور ایک ایسے اسٹیپس بتا دیے جو آج کے تصوف کی دنیا کے سفر کرنے والے جو متلاشیان ہیں ان کے لیے مشعل راہ کے طور پر. واہ, بالکل اب صحیح. اس فرمان کے ذریعے سے جہاں ہمیں مرشد کے مرتبے کا اندازہ ہو رہا ہے, وہیں ارادت کا جو ذوق اور شوق ہے اس کا بھی ہمیں احساس پیدا ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. آج کل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص اگر مرشد کہلاتا ہے تو اس کی یہ کوشش اور یہ تگودہ ہوتی ہے کہ میرے زیادہ سے زیادہ مرید ہوں. ٹھیک ہے. مگر ہم ان بزرگوں کے احوال کو یہ دیکھتے ہیں تو وہ اپنی ارادت میں کسی کو لینے سے قبل کئی طرح سے ان کا انتظام اور اہتمام کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اسے اپنی ارادت میں داخل کرتے ہیں. یہاں 3 چیزوں کا تذکرہ ہوا. پہلی چیز, آنے والے فرد کی حرکات و سکنات پر بغور اس کا جو ہے نا مشاہدہ کرنا ہے, اسے ملاحظہ کرنا ہے اور اس کا اندازہ لگانا ہے کہ آیا اس کی حرکات و سکنات میں تبدیلی کے آثار کس قدر موجود ہیں. بالکل صحیح. دوسری چیز جو قلب سلیم کی ذکر کی گئی, اور ہمیں تصوف کی دنیا میں یہ سلیم القلب کا ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. بڑی منزل ہے. جی, قلب سلیم ہے کیا؟ ہے منزل, مگر آپ یہ دیکھیے کہ ان بزرگوں کی نظر میں وہ منزل اپنے پاس لانے سے پہلے اس کا انتظام اور اہتمام کیا جائے. یعنی ابتدا ہے وہ, اگر وہ بھی نہیں تو پھر بیعت بھی نہیں. اور قلب سلیم کیا ہے؟ 2 مرتبہ قرآن مجید فرقان حمید میں یہ اصطلاح استعمال ہوئی اور دونوں دفعہ جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے لیے استعمال ہوئی. تو یہاں پر صوفیاء نے ذکر کیا کہ یہ جو قلب سلیم جس کا تعلق بطور خاص قرآن نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ذکر کیا, جس سے یہ قلب سلیم نصیب ہوتا ہے, اللہ رب العزت خلیل اللہ کے اس لقب کا فیضان عطا کرتے ہوئے اپنے اس بندے کو بھی اپنا خلیل اور دوست بنا. کیا کہنے, سبحان. اب یہ قلب سلیم پاک صاف دل کو کہتے ہیں. ایسا پاک صاف دل کہ جو شرک سے, توہمات سے, مختلف قسم کے ابہامات سے پاکیزہ اور مصفہ ہوتا ہے, اور اس میں صرف اور صرف اللہ رب العزت کی نورانیت اور رب ذوالجلال کی وحدانیت ہی کے ڈنکے بج رہے ہو. واہ, کوئی اور بستا ہی نہیں. لیکن یہ بات ذہن نشین رہے کہ یہ قلب سلیم کی منزل اپنی بیٹھک اور اپنی یعنی مجلس میں بٹھانے سے قبل طے کروائی جا رہی. اللہ. اور پھر جو تیسری چیز ہے جس کی جانب آپ نے اشارہ کیا, روشن ضمیری. میں آپ سے یہ عرض کروں کہ دین اسلام میں اللہ رب العزت نے کس قدر وسعت رکھی ہے, اور دین اسلام کی منازل, اس کے مراتب اور اس کے مدارج
کس قدر عظمت کے اور کس قدر پائے کے حامل ہیں کہ یہ جو بدھزم ہے جسے بدھ مت ہم کہتے ہیں، اس میں یہ روشن ضمیری انسانی کمالات کا نقطہ عروج کہلاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی بدھزم میں جسے روشن ضمیری مل جائے تو وہ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ اب ہمارے دین میں اور ہمارے مذہب میں سب سے بلند مرتبے پر ہے۔ مگر آپ یہاں صوفیاء کی دنیا دیکھیے کہ اس دنیا میں جہاں دیگر ادیان کی انتہا ہو رہی ہے وہاں ہمارے بزرگوں کی ابتدا ہو رہی ہے۔ کیا بات ہے۔ تو اب جہاں سے یہ ابتدا ہے دوسروں کی انتہا ہے، بتائیے دین اسلام کا یہ سفر کرنے والوں کی انتہا اور اس کی معراج کا عالم اور اس کا کمال کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور اسی وجہ سے فرمایا کہ یہ روشن ضمیری حقیقتاً ہے کیا چیز۔ دیکھیں یہ منزلیں ایسی منزلیں ہیں کہ جو فیض دینے سے پہلے عطا کی جا رہی ہیں۔ حقیقی فیض تو ارادت میں داخل ہونے کے بعد کا ہے، مگر یہ روشن ضمیری کیا ہے؟ فرمایا روشن ضمیری یہ ہے کہ جب ضمیر روشن ہو جاتا ہے، ہر اچھی چیز کو جاننے لگ جاتا ہے اور ہر بری چیز کو جاننے لگ جاتا ہے، سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ جس کی پاک بارگاہ میں آنے سے قبل اسے اتنا فیض عطا کیا جا رہا ہے، جب وہ اس بارگاہ میں آ جائے گا تو پھر اللہ رب العزت کے وہ برگزیدہ بندے انہیں کس قدر فیض سے سرشار اور روشناس کریں گے۔ اور اس کے بعد بھی علامہ صاحب اتنی منازل طے، یہ تو ابتدا ہے نا، ابتدا کے بعد جب یہ اپنی انتہاؤں پر ہوتے ہیں، کار انبیاء سر انجام دیتے دیتے جب یہ اپنے رب سے جا ملنے کی گھڑی پر آتے ہیں تب بھی یہی کہتے ہیں کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ جی میں عرض کروں گا کہ دیکھیں جو علامہ صاحب بھی فرما رہے تھے کہ یہ کتنی بلندی ہے خواجہ صاحب کی مجلس میں تعلیمات کے حوالے سے اللہ اکبر کہ وہ جس مرید کا تذکرہ اور اس کے درجات کا تذکرہ کر رہے ہیں، جی ہمارے زمانے میں یہ کیفیت خود پیر پہ بھی طاری نہیں ہوتی۔ خود بھی کیا کہنا ہے، بالکل بہت لطیف بات ہے اور بڑی حقیقت بھی ہے، یعنی بڑی یہ تلخ سبق ہے حقیقت خواجہ بھی۔ صاحب کا صحیح ہے، خانقاہوں کے لیے۔ سننے میں ذرا سی لطیف ہے لیکن بڑی ایک تلخ حقیقت کی طرف نشاندہی کرتی ہے، اور آج تو میں کہتا ہوں اس کا عشر عشیر بھی جو آپ ابتدا کہہ رہے ہیں اگر کسی کے پاس ہو تو وہ اس دور کا کامل کہلائے گا۔ بہرحال ایک بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے ملاقات پروگرام ہشت بیش میں۔ ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام ہشت بیش میں۔ ملفوظات حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جنہیں رقم بند کیا خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے۔ ایک مرتبہ اور ایسا موقع ہے جس کو ہم ذکر کر رہے ہیں، ایک مرتبہ مجلس کے دوران بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اہل سلوک نے کہا ہے کہ سلوک کا اصل ریاضت ہے اور اس کا ثمر ارادت ہے۔ اس سے غرض یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو اہل دنیا، دولت مندوں اور بادشاہوں کی صحبت اور ہوائے نفسانی سے الگ تھلگ رکھے اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحبت الصالحین نور رحمت للعالمین، نیکوں کی صحبت نور اور اہل عالم کے لیے رحمت ہے۔ کیا بات ہے ماشاءاللہ، ریاضت اصل ہے اور اس میں جس قدر مطلب ارادت کو ثمر بیان کیا گیا ہے، تو حضرت بابا فرید کے ملفوظات میں جو اہل سلوک کے لیے مجالس میں جو تصوف کے بڑے راز کھلتے ہیں اور کھلتے ہوئے نظر آتے ہیں، کیا فرماتے ہیں علامہ صاحب آپ اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی اہم بات اور بڑی واقعی راز کی بات ہے جو حضرت خواجہ صاحب نے فرمائی ہے، اور دیکھیں کہ اس کو سمجھنے کے لیے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ سالک کہتے کسے ہیں۔ سلوک کا لفظ آیا ہے، ہاں بالکل، سلوک کی منزلیں طے کرنے والا ہم عموماً جملہ استعمال کرتے ہیں، تو سالک ہے کون؟ تو یہ ذہن میں رہے کہ سالک وہ ہے جو حق کا سچا طالب ہو، اللہ جو اپنے رب کا سچا طالب ہو، جس نے یہ ٹھان لیا ہو، جس نے یہ ارادہ کر لیا ہو کہ میں نے اپنے رب سے حقیقی اور مضبوط تعلق قائم کرنا ہے۔ اللہ وہ یہ ٹھان چکا ہے کہ میں نے سرسری تعلق نہیں رکھنا، اپنے رب سے حقیقی تعلق رکھنا ہے، مضبوط تعلق رکھنا ہے، صحیح، میں سچا طالب ہوں۔ بابا صاحب فرماتے ہیں کہ جس کی یہ ارادت ہو، جس کی یہ منزل ہو، جس کی یہ مراد ہو، تو وہ جان لے
کہ اس کی اس منزل کی بنیاد ریاضت ہے۔ اللہ اکبر۔ بھئی تم نے کہا نا میں نے ٹھان لیا ہے کہ اللہ سے حقیقی تعلق ہے، تو پھر اس کی بنیاد بابا صاحب فرماتے ہیں جان لو کہ ریاضت ہے۔ ریاضت ہے۔ ریاضت کرو گے، کوشش کرو گے، محنت کرو گے، تو پھر اس کا پھل اور اس کا نتیجہ یہ ملے گا کہ تمہیں حقیقی تعلق کی جو منزل ہے نا وہ مل جائے۔ ارادت۔ گویا بابا صاحب یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ کاغذ کے شعر نہ بنو، حقیقی شعر بنو۔ واہ۔ جو راہ سلوک ہے اس کے لیے جد و جہد کو پیش کرو، محنت کو پیش کرو۔ قرآن کریم نے بھی یوں فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ وہ جو کوشش کرنا شروع کر دیتا ہے نا تو ہم لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں، کیا بات، ہم اس کو منزل تک پہنچا دیتے ہیں۔ بہت عمدہ۔ جو اس نے یہ ٹھان لیا ہے کہ رب سے مضبوط تعلق قائم کرنا ہے تو ہم اسے یہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اچھا پھر فرمایا کہ یہ ثمر ہے، یہ جو ارادت ہے، یہ جو منزل ہے، یہ ثمر ہے۔ آپ دیکھیں کتنی یہ حکیمانہ بات ہے، اس کو ثمر فرمایا کہ یہ جو پھل ہوتا ہے نا سلمان، یہ سب سے آخر میں ہی ہوتا ہے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ پھل کے لینے سے پہلے ایک ریاضت ہے، کھیتی باڑی ہے، بیج بونا ہے، پسینہ نکالنا ہے، کوشش کرنی ہے، پھر پروسیس سے ہوتے 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 منزل یہ نصیب ہوتی ہے کہ آخر میں پھل مل جاتا ہے۔ ہاں تو وہ شخص کے جو یہ کہے کہ جی میرے اندر طلب تو بہت ہے، اس جملے پہ غور کیجئے گا سلمان بھائی، طلب بہت ہے، تڑپ نہیں ہے۔ بھائی اگر طلب ہے، طلب بے تڑپ کس کام کی؟ ہاں تو تڑپ کہاں ہے؟ اور اگر اس جملے کو یوں کہہ لیں کہ آج تو یوں ہو گیا ہے، طلب کسی اور کی ہے، تڑپ کسی اور کی ہے، تو بابا صاحب فرماتے ہیں کہ اگر اس کی طلب ہے تو اس کی تڑپ پیدا کر۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا نا من جدہ فوجدہ، کہ جس کو اپنا رب چاہیے تو وہ کوشش کرے، اسے یہ منزل ضرور حاصل ہو جائے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت خوب۔ وہ کسی نے کہا ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا، تصور میں تیرا رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں۔ اگر اسے میں تصوف پہ پرکھوں تو رب کی ذات ہی پیش نظر رہے۔ اور ماشاءاللہ کیا خوبصورت انداز ہے۔ اچھا محاورتاً بھی کہا جاتا ہے نا علامہ صاحب، صبر کا پھل میٹھا، تو یہی ریاضت، یہی پروسیس، صبر کی منزل سے گزرے تو پھل مل گیا۔ پھل مل گیا۔ اچھا دوران مجلس جو دوسرے موقع پہ بابا صاحب نے ارشاد فرمایا، بابا فرید بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ یمن میں ایک عرصے تک بارش نہ ہوئی، جس سے تباہی پھیلنا شروع ہو گئی۔ تمام اہل یمن ایک اللہ والے کی خدمت میں گئے اور بارش کی دعا کے لیے استدعا کی، تو انہوں نے فرمایا کہ آپ سب کل میری نماز گاہ میں داخل ہوں، لہٰذا اگلے روز سب حاضر ہوئے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج کر التجا کی، اے پروردگار اگر تیری بارگاہ میں میری اطاعت منظور ہے تو باران رحمت بھیج۔ ابھی یہ الفاظ زبان سے ادا نہ ہونے پائے تھے تو اس قدر بارش ہوئی کہ 5 دن رات جاری رہی۔ وہاں کے لوگوں نے قسم کھا کر کہا کہ پہلے ایسی بارش کبھی نہ ہوئی۔ سبحان اللہ۔ اطاعت کو وسیلہ بنایا اور بارش کو طلب فرمایا۔ علامہ صاحب ایک طرف طلب کا انداز ہے اور دوسری طرف کرم کا انداز ہے، تو 5 دن تک مسلسل بارش، مطلب دن میں بھی رات میں بھی، اور لوگوں نے کہا اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی، کیا فرماتے ہیں؟ بہت خوبصورت سوال اور انتہائی خوبصورت اقتباس، اور گویا یوں سمجھیے کہ ہمارے عقائد کے اعتبار سے بہت ساری رہنمائیاں ہمیں اس فرمان سے ہمیں ملتے ہوئے نظر آ رہی ہیں جو بابا صاحب نے اپنی مجلس میں اس واقعے کو ذکر فرمایا۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ حضور بابا صاحب نے یوں سمجھیے کہ جس واقعے کو مثال بنا کر لوگوں کے لیے نصیحت اور حکایت کا انتظام کیا، وہ وسیلے کو اختیار کرنے کا ایک بہت بڑا سبق دے رہی، بہت بڑا، صحیح۔ پھر اس کے بعد یہ دیکھیے، صاحب ایمان جتنا بھی کامل اور صالح ہو جائے وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ کسی اور کو وسیلہ بنائے، مگر یہاں اس بزرگ کا یہ خوبصورت انداز دیکھیے کہ جو اپنی عبادت اور بندگی رب کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں اور جو ریاضتیں کر رہے ہیں اسی کو وسیلہ بنا رہے ہیں۔ یہاں پر گویا یہ سمجھیے کہ ان بزرگوں کو 2 قسم کے ثمرات اور فائدے ملے۔ پہلا فائدہ یہ کہ انہوں نے کہا اگر یہ اطاعت میری اور میری یہ عبادت قبول ہے تو بارش برسا۔ اللہ گویا رب ذوالجلال کی جانب سے وہ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں باری تعالیٰ
تو نے قبول میری ہے یا عبادت نہیں؟ قبول بھی اللہ کی ہے یا یعنی نہیں؟ کسی زوم میں مبتلا نہیں ہے، سبحان اللہ۔ کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہے، اللہ، ایک تو لوگوں کی حاجت بھی پوری کر رہے ہیں اور لوگوں کو درس بھی دے رہے اور ہیں، دوسری طرف درس کے ساتھ ساتھ اپنی حاجت بھی پیش کر رہے ہیں۔ اللہ، میں تو ساری زندگی اسی بات کا خواہش مند ہوں باری تعالیٰ کہ میری عبادت اور میری جو فرما برداری ہے تیری بارگاہ کی وہ مجھے حاصل ہو جائے۔ فرمایا کہ اس دعا کے ذریعے سے گویا رب ذوالجلال سے ایک سوال کا جواب بھی مانگ رہے ہیں، اور رب ذوالجلال نے جواب کس انداز میں دیا ہے کہ اس بزرگ کی برکت سے بارش بھی عطا فرمائی، اور ساتھ اپنے اس برگزیدہ بندے کو اعلان کر کے دے دیا کہ میرے بندے یہ جو بارش کا نزول ہے یہ تمہارے لیے رحمت تو ہے ہی، ساتھ اس بات کا اعلان بھی ہے کہ تیری اطاعت کو ہم نے اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ ذرا یہ دیکھیے کہ اس پورے اسلوب کو جو بابا صاحب نے اس واقعے میں ذکر کیا ہے، یہاں ناز و نیاز کا بھی انداز ہے۔ کسی کی اتنی جرت اور ہمت نہیں کہ رب کی بارگاہ میں اس انداز کو اختیار کرے، ساری زندگی جس نیاز کو اختیار کرتے کرتے اس ناز پر پہنچیں کہ اپنے ہی عمل کو وسیلے کے طور پر پیش کر دیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ اس نیاز کے بعد جب ناز ہو جائے اپنے رب پر تو پھر اسی انداز میں اپنے رب سے مانگا جاتا ہے، اور جب یہ یقین ہو جائے کہ میں اپنے رب سے جو مانگوں گا میرا رب مجھے عطا کرے گا، یہ گویا یہ توکل اور یقین کی وہ عظیم معراج ہے کہ جس یقین پر پہنچ کر بندہ اپنے رب سے جو کچھ کہتا ہے رب ذوالجلال اسی کے مطابق فرماتا ہے۔ خود بابا صاحب کے پاس جب ایک عورت آئی تھی، رو رہی ہے، پوچھا کہ کیوں روتی ہے؟ کہا میری بیٹی کی شادی ہے، میرے پاس کچھ نہیں۔ آپ نے ٹھیکری اٹھائی، کنکری اٹھائی اور اس پہ سورہ اخلاص یا سورہ فاتحہ کی تلاوت کر کے پھونکا، وہ سونا بن گئی۔ کہا یہ لے جاؤ اور جا کر عمل کرو۔ وہ بوڑھی اپنے گھر گئی، کنکریاں اٹھائیں، اس پر پھونک مارتی ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ کہا بابا صاحب آپ ماریں تو یہ سونا بن جائیں، تو فرمایا کہ معاملہ ایسا نہیں، 18 سال تک میں نے وہ کیا ہے جو میرے رب نے کہا ہے، اللہ اور اب اس کے بعد سے میں جو جو کہتا ہوں میرا رب اس کے مطابق فرما دیتا۔ اللہ اور پھر ذرا آپ یہ دیکھیے کہ دعا کا کس قدر خوبصورت انداز اور اسلوب دیا۔ جب بزرگوں کے پاس پہنچے تو فوراً ہاتھ اٹھا دیتے، لیکن امت کی تعلیم کے لیے ارشاد فرمایا کہ تم جہاں میں عبادت کرتا ہوں تم وہاں کل آنا، وہاں دعا کریں گے۔ گویا اس بات کی جانب اشارہ ہے جہاں رب ذوالجلال کی عبادت کی جائے، جہاں اللہ والے موجود ہوں، جہاں رب ذوالجلال کی بارگاہ کی وحدانیت کے اعلان کیے جاتے ہوں، وہ جگہ بھی مبارک ہو جاتی ہے، اور اس مبارک جگہ کے فیوزات بھی دعاؤں کی قبولیت کے نتیجہ میں ملتے ہیں۔ پھر ان لوگوں کا اس بزرگ کے پاس جانا اور دعا کے لیے کہنا ہی اس بات کی طرف ارشاد ہے کہ اول سے لے کر آج تک ہمارا اعتقاد اور ایمان ہے کہ ہم گناہگار ہیں اور ہمارے ہاتھوں کا اٹھنا اس قابل نہیں کہ رب ہماری دعا قبول کرے۔ اگر کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن کی رب ذوالجلال ہر حال میں مانتا ہے، ان کے پاس جا کر دعا کروائی جائے تو رب ذوالجلال آنن فانن بارشوں کا نزول بھی فرماتا ہے۔ اور پھر جب آداب دعا کی بھی ہم بات کریں تو اس میں بھی بابا صاحب نے اسی کی جانب اشارہ فرمایا کہ پہلے تو ان بزرگوں نے اللہ کی حمد بیان کی، اور ہمارے بزرگوں نے بھی یہی طریقہ دعا کا ذکر کیا کہ الحمدللہ رب العالمین سے دعا کا آغاز کیا جائے، اور پھر حضور کی بارگاہ میں دعا درود والہانہ پیش کرنے کے بعد دعا مانگی جائے۔ رب ذوالجلال اس انداز کی قبولیت کو اس انداز میں مقبول فرماتا ہے کہ اپنی بارگاہ میں مانگی جانے والی ہر دعا کو قبول فرماتا ہے۔ کیا بات ہے، میں نے 3 باتوں کو سمجھا، گویا کہ ایک تو اطاعت خداوندی، دوسرا دعا کے آداب، اور تیسرا بزرگوں کی بارگاہ میں حاضر ہونا۔ یہ تینوں باتیں وضع ہوئیں آپ کی اس گفتگو سے۔ ناظرین اکرام، ایک وقفے کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ یہ ملفوظات بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہیں، اور آپ کی مجلس میں جب آپ یہ واعظ فرما رہے ہیں تو آپ کے چہیت خادم، آپ کے مرید، آپ کے خلیفہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہیں لکھ رہے ہیں، اور آپ کے ذریعے ہم تک پہنچے۔ ان میں تازگی اتنی ہے کہ جب انہیں بیان کیا جائے، اس میں سے کوئی بھی گوشہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے یا علماء اس پر بیان کریں تو ایسا لگتا ہے گویا ابھی تحریر کیا گیا ہو، ابھی کہا گیا ہو۔ اس کی تازگی، اس کی رمق باقی ہے۔ اولیاء اکرام کا یہ الحمدللہ مقام، مرتبہ اور عزت اور وقار ہے، اور یہ سب کچھ اطاعت خداوندی سے حاصل ہوتا ہے۔ بندگی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ ملتا ہوں آپ سے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ جی خوش آمدید ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام ہشت و عشت میں، اور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ملفوظات ہمارے سامنے ہیں۔ ان میں سے کچھ اقتباس ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے، اور ان پر گفتگو بھی ہو رہی تھی۔ ابھی بریک سے قبل جو بات ہو رہی تھی وہ دعا پر ہو رہی تھی، اور صوفیاء اکرام کا طریقہ کار اس میں ہم نے دیکھا کہ وہ جب دعا کرتے تو کس انداز سے کرتے۔ اول اللہ رب العزت کی حمد بیان کرتے، پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھتے، پھر اپنے ہی کسی عمل کو وسیلہ بنا کر رب کی بارگاہ میں کہتے کہ یار اب اگر یہ میرا عمل
تیری بارگاہ میں قبول ہے، مقبول ہے، تو اس کے سبب مجھے یہ عطا فرما. اور رب عطا کیسے فرماتا، رب قبول کیسے فرماتا. یہ ہے عام لوگوں میں اور خاص لوگوں میں خاص فرق، جو آج ہمیں درس کی صورت بھی سمجھ میں آ رہا ہے. علامہ صاحب قبلہ، ابھی جو بریک سے قبل دعا پہ بات ہو رہی تھی، میں چاہتا ہوں اسی کانٹیکس میں کچھ مزید بات بھی ہو، اور آج کی تمام تر گفتگو کا جو ماخذ ہے اسے کنکلوڈ کرتے ہوئے ویورز کے لیے کوئی میسیج بھی ہو، پیغام کو. پیغام کی صورت میں ایک دو باتیں اس میں عرض کروں گا. ایک تو ہمیں جو خانقاہوں کا کانسیپٹ ہے، تصور ہے، وہ بھی سمجھ میں آتا ہے. ٹھیک ہے. آج تو یہ ہو گیا ہے کہ جی آپ پیر تک پہنچ گئے تو سلسلہ رک گیا، لیکن وہاں بزرگ کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس آنا تو خدا سے دعا کریں گے. اللہ یعنی تم مجھ تک پہنچو، میں تمہیں خدا تک پہنچاؤں گا. کیا بات، دعا اللہ ہی سے کریں گے، بے شک اللہ ہی سے مانگیں گے، اسی سے ہم نے طلب کرنا ہے. وہی رزق بھی دیتا ہے، عزت بھی دیتا ہے، وہی دنیا کی ہر نعمت دیتا ہے. جب اس کی طلب ہے تو اسی سے مانگو، اسی تک پہنچو. تو ایک یہ بزرگان دین کا جو ہمارے اکابر کا انداز تھا وہ بھی اس سے بڑا واضح ہے. دوسرا، بڑی جامع گفتگو کی علامہ صاحب نے اس کے تمام پہلوؤں پر. اور یہ بھی دیکھیں اس میں کہ ایک ناز کے پہلو پہ بھی بات ہوئی، پھر بزرگان دین نے ہمیں یہ تصور بھی دیا ہے اور یہ بھی سوچنے کا موقع دیا ہے کہ زندگی میں ایسے عمل مت کرتے رہنا کہ اسے رب کی بارگاہ میں پیش بھی نہ کر سکو. اللہ. یعنی اگر میرا کوئی عمل ہاں اس میں ریاکاری ہے، میرے کسی عمل کے اندر جو ہے وہ دو رخی ہے، میرے کسی عمل کے اندر جو ہے وہ اس کی بنیادیں ہی خراب ہیں، بظاہر تو وہ نیک لگ رہا ہے لیکن اس کی بنیادوں میں گڑبڑ ہے، تو میں کبھی بھی اپنا عمل جب اللہ سے اپنی تنہائی میں دعا کروں گا نا، اس عمل کو میرا دل جب خود جانتا ہے اپنے عمل کی حقیقت کو، میں کیسے وسیلہ بناؤں گا کہ یا اللہ. یہ بزرگ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ دیکھو جو میں نے ریاضتیں کی ہیں، میں یقین کہ اس مقام پہ فائز ہوں کہ اپنے رب تک پہنچاؤں گا تو وہ عطا کر دے گا. اللہ اکبر. یعنی میں نے اتنے اخلاص اور اتنی جد و جہد اور محنت کے ساتھ یہ عمل کیا. سلمان بھائی، وہ حدیث آپ کے ذہن میں ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی امتوں کا جب تذکرہ فرمایا تو 3 لوگوں کا تذکرہ فرمایا جو غار میں پھنس گئے ہیں، اس کے منہ پر چٹان آ گئی ہے. تو ایک شخص جو ہے وہ یہ دعا کر رہا ہے کہ میں نے ایک دفعہ والدین کی بارگاہ میں اپنی اولاد پر اپنے والدین کو ترجیح دی تھی، ساری رات ان کی خدمت میں کھڑا رہا تھا اور وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا تو ان کے لیے آسانی کی گئی. ایک شخص نے جو کہا کہ میں بدکرداری اور غلط عمل کے دہانے پر کھڑا تھا، گناہ میرے بالکل سامنے تھا، میں کر سکتا تو میرے سامنے والے نے مجھے صرف توجہ دلائی اور کہا اللہ سے ڈر. تو یا اللہ میرے دل میں تیرا ڈر آیا تھا، میں نے گناہ چھوڑ دیا تھا، یا اللہ وہ تیرے لیے میں نے کیا تھا، تو میں اسی کو وسیلہ بناتا ہوں تیری بارگاہ میں. اپنے عمل کو وسیلہ بنایا تو چٹان اور ہٹ جاتی ہے. اور پھر ایک شخص وہ ہے کہ جو کہتا ہے کہ یا اللہ میرے پاس وہ مزدور تھا کہ جو ایک بکری جو ہے اپنی مزدوری سے کمائی ہوئی میرے پاس چھوڑ گیا تھا، اور ایک طویل عرصے بعد آیا تو میں نے بکری نہیں اس کو پورا ریوڑ عطا کیا. اللہ اکبر. پورا ریوڑ دیا. تیری رضا. تو اس نے کہا میرا ریوڑ نہیں تھا بھائی، میری ایک بکری تھی. تو میں نے کہا یہ تیری بکری سے ہی ریوڑ بنا ہے، میں چاہتا تو رکھ سکتا تھا لیکن یا اللہ میں نے کسی کا حق نہیں مارا، میں نے کسی کے ساتھ کاروبار میں جو ہے کسی کو دھوکہ نہیں دیا، امانت میں خیانت نہیں کی. یا اللہ یہ سب جو ہے میں نے اس کو عطا کر دیا تھا، دے دیا تھا، یہ تیرے لیے کیا تھا مولا، تیرے خوف کی وجہ سے کیا تھا. تو وہ دیکھیں 3 لوگ ہیں، تینوں نے اپنا جو عمل پیش کیا ہے وہ فوراً رب کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا ہے. تو آج اگر ہم اس مقام پہ فائز ہو جائیں نا کہ میں نماز پڑھوں تو میرے دل میں یہ تسلی ہو میرا رب قبول کرے گا، تو آپ یقین کریں اگلی نماز کا بھی دل کرے گا. اللہ. حضرت بابا صاحب نے ایسے ہی تو نہیں سنایا یہ واقعہ، وہ جو واقعہ سنایا اس کے دامن میں کتنی چیزیں سمیٹ کر آپ نے جو ہے واعظ فرمایا. جی بالکل وہی کہاں تک کی منزلوں تک یعنی اشارہ ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجلس بابا صاحب کی ہے، رنگ قرآن کا ہے، رنگ حدیث کا ہے. یہ چشمے جس نہر سے آ رہے ہیں نا یہ اس کا پتہ دیتے ہیں، اسی کا ذائقہ بتاتے ہیں. اور اس پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے جو آپ نے پیغام کی بات کی نا. ہم جو علامہ صاحب کے سورہ فاتحہ میں بھی اسی پیغام کا جو
دعا کا ہاں انداز یہ ہے۔ دیکھیں نا آپ کے جب ہم اللہ کی بارگاہ میں جائیں، آج کیا ہوتا ہے جی زندگی میں ہر کام ہمارے شارٹ ہو رہے ہیں تو اللہ سے تعلق بھی بڑا ہم نے شارٹ کٹ کر لیا کہ جب جو ہمارا مقصود ہے نا، بس اگر دعا کرنی ہے تو ایک لمحے کے لیے ہاتھ اٹھائے یا اللہ یہ کر دے اور نکل گئے۔ لیکن بزرگان دین نے وہ کانسیپٹ دیا جو سورہ فاتحہ میں اللہ نے دیا، جب رب کی بارگاہ میں آؤ، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یا اللہ تیری ہی تعریف ہے۔ بھائی آپ کو رزق مانگنا ہے تو پہلے اس کو یا رزاق تو کہیں، اس کو پکاریں تو صحیح، اے رزق دینے والے۔ آپ کو جو چاہیے پہلے اس کی صفاتی نام ذکر کریں، اس کی تعریف کریں، پھر مالک یوم الدین، اس کا جو جلال ہے اس کو اپنے اوپر طاری کریں مانگتے وقت، مالک یوم الدین، پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر اپنی عاجزیاں پیش کریں مانگتے وقت، یا اللہ کیوں مانگ رہا ہوں؟ کیونکہ تو ہی دے سکتا ہے اور میں عاجز ہی ہوں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب اس کی بادشاہت اور اپنی عاجزی کا ذکر ہو گیا نا تو پھر اس کے بعد اہدنا الصراط نعبدو میں بھی عبادت پیش ہو رہی ہے وسیلے کے لیے۔ جی سبحان اللہ۔ اور پھر اس کے بعد آخر میں یہ عرض کروں گا کہ جب مانگا نا اہدنا الصراط المستقیم تو اس نے یہی بتایا کہ مانگنا بھی کیا ہے، اللہ صراط مستقیم مانگنا، ایسا مانگو کہ جس کے دامن میں سب کچھ ہو۔ کیا بات ہے، ابھی اپنی ہدایت تو مانگو، سب مانگ لیا، دنیا مانگ لی، گھر مانگ لیا، کاروبار مانگ لیا، کوئی ہدایت مانگنے والا بھی ہے کہ نہیں؟ کیا بات ہے حضور، یہ خانقاہیں تھی یا حرم تھا، یہ خانقاہیں تھی یا مساجد تھیں، یہ خانقاہیں تھی یا معرفت خداوندی کے گڑھ تھے، یہ کیا تھیں، یہ کیسی تربیت تھی؟ سلمان بھائی بڑی خوبصورت انداز میں اور ایک بہت اچھے روٹ پر ہماری ساری گفتگو نکل پڑی، اور جیسا کہ آپ نے کہا یہ مساجد، یہ مدارس، یہ خانقاہیں، اور آپ یوں دیکھیے کہ ہم ان بزرگان دین کی جن خانقاہوں کی بات کرتے ہیں تو وہ محض خانقاہیں نہیں ہیں، وہ درس و تدریس کا مرکز اور محور بھی ہیں، اصلاح احوال کا مرکز بھی ہیں، عبادت و ریاضت خداوندی کا بھی ایک سینٹر جو ہے نا وہ تصور کیا جا رہا ہے، اور وہ خانقاہ صرف خانقاہ نہیں ہے بلکہ اپنی لفظی، لغوی اور اصطلاحی اعتبار سے حقیقتاً خانقاہی ہیں، کیونکہ خانقاہ کا جو لفظ ہے، اچھا جن خانقاہوں سے نکل کر رسم شبیری ادا کرنے کے پیمانے نہیں تھے، ان خانقاہوں میں رسم شبیری رسم شبیری ہی ادا ہوتی رہی، اور اقبال نے جو کہا وہ اسی سبب سے کہا کہ ہم نے خانقاہوں کے اس پیغام کو بھلایا، اب نکلنا ہوگا۔ لیکن یہ ضرورت کیا تھی، اس خانقاہ کی ضرورت کیوں ہے؟ یہ لفظ خانقاہ خانق سے ہے، یعنی گلا دبا دینا، کسی کو جو ہے نا سانس کسی کا روک دینا۔ کہا یہ جو خانقاہ میں لوگ جاتے ہیں یہ اپنی ضروریات اور ہوائے نفس جو ہے اور جو نفس کی جو ضروریات ہیں اس کا گلا گھونٹنے کے لیے جاتے ہیں، اور اس کے گلا گھونٹنے کا انداز کیا ہے کہ جب اپنے نفس پر پورا عبور اور پورا قابو آ جاتا ہے، پھر اس کے بعد اب وہ نفس کے مطابق نہیں چلتے بلکہ نفس کو اپنے مطابق چلا، اور پھر یہ اسی جانب گویا کہ اشارہ ہو رہا ہے کہ اپنی اطاعت، بندگی اور رب ذوالجلال کی رضامندی میں اس قدر مستغرق ہو جاتے ہیں کہ رب کی بارگاہ کی جو اطاعت ہے اسی کو وسیلہ بنا رہے ہوتے ہیں، تو گویا یہی وہ ان کی زندگی کے تمام مجاہدات، مراقبات اور تمام مشقتوں کی معراج ہوا کرتی ہے۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جناب خلیفہ ثانی حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس نیاز کو ناز کے انداز میں اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کیا ہے تو زمین جب زلزلے کی وجہ سے ہلنے لگی تو درہ مار کر انہوں نے کیا کہا، کیا میں تجھ پر عدل نہیں کرتا؟ یعنی انہیں اپنے عدل پر اتنا یقین تھا کہ رب نے مجھے جو توفیق دی ہے اس توفیق کے بدلے میں نے جو رب ذوالجلال کی اطاعت اور اس کی فرمانبرداری میں انسانیت کو ان کے حقوق پہنچائے ہیں وہ اس پر اتنے مطمئن ہیں، جس کی جانب قرآن نے کہا نفس مطمئنہ، اس قدر مطمئن ہے کہ فرما رہے ہیں کہ اب پھر کوئی ایسی چیز نہیں ہو سکتی کہ جو وبال کی صورت میں ہم پر طاری ہو سکے۔ پھر کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ دریائے نیل کو جناب خط لکھا جا رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہمیں اسلاف کی زندگی سے ملتی ہیں، جو انہوں نے نیاز کے ساتھ ساتھ اس ناز کی منزل تک پہنچنے کی کوشش اور جستجو کی ہے، یہی وہ حقیقت ہے جسے انسان جو ہے اگر سمجھ لے تو اسے رب ذوالجلال کی بندگی کی تاثیر اور اس کا نور نصیب اور میسر آ جائے۔ رب ذوالجلال نے یہ کائنات انسان ہی کے لیے تو بنائی ہے، ان ساری زندگی کی اور ساری دنیا کی رانائیاں انسان ہی کے لیے تو ہیں،
اور انسان ہی کو تو اس کا جو ہے مالک بنا کر دنیا میں بھیجا ہے، اپنا خلیفہ اور نائب تصور کر کے زمین پر بھیجا. یہ ساری رحمتیں، نعمتیں اور برکتیں انسان ہی کے لیے ہیں. مگر سب سے بڑا جو ہے یوں سمجھے سبق یہی ہے کہ ان نعمتوں میں اپنے آپ کو مستغرق اور گم کرنے کی بجائے جس رب نے یہ نعمتیں دی ہیں اس کی یاد میں گم ہو جاؤ. یہ نعمتیں خود ہاتھ باندھے تمہارے پیچھے ہوں گی. بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. ناظرین کرام، یہ جو پروگرام ہشت بہشت ہے یہ صوفیاء کرام کی مجالس میں جو اصل صوفیاء کرام کی تعلیمات ہیں، خواجہ صاحب کی، خواجہ معین الدین چشتی کی، خواجہ قطب الدین فریدی کی، بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کی، نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی جو اصل تعلیمات ہیں. ابھی جیسے ہم نے کہا یہ وہ خانقاہیں تھی کہ جن کے لیے اس دور میں کسی کو یہ نہ کہنا پڑا کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. یہاں رسم شبیری مسلسل ادا ہو رہی تھی. یہاں جو اصل تعلیمات، یہاں جس خانقاہ میں چلے جائیے رنگ ڈھنگ تھوڑا سا الگ ضرور تھا مگر ہر رنگ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ تھا. ہر رنگ اللہ کا رنگ تھا. اور آج بھی ان تمام خانقاہوں کو پیش نظر رکھا جائے اور تمام رنگوں کو پیش نظر رکھا جائے تو ایک ہی بات ذہن میں آتی ہے، وہ بھی بزرگوں کے عطا کردہ مصروں کا ترجمہ ہے کہ دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا. میں ایک مرتبہ پھر شکر گزار ہوں اپنے علماء کا. بہت خوبصورت انداز سے آپ نے گفتگو فرمائی اور اسی کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ تربیت گاہیں ہیں ناظرین، یہ جو تعلیمات ہیں، یہ جو اصل ہمارے بزرگوں کا جس پہ زور رہا اور زندگی جس معاملے میں بسر ہوئی، تربیت میں، دروس میں، واعظ میں، رب سے بندوں کو ملانے میں، رب کی پہچان کرانے میں، تو ایک ادنا سی کاوش اور ARYQ TV ہمیشہ پیش رہا ہے اصل تعلیمات بزرگان دین کی آپ تک پہنچانے میں. ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نیکسٹ ایپیسوڈ میں راحت القلوب ہی کی مجلس میں سے کچھ گوشہ لے کر حاضر ہوں گا. ان پھولوں کے لیے مجھے یقین ہے آپ منتظر رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.